السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. اور آج کل پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. پہلے 11 جون کو قومی اسمبلی میں ٹیلی کام ریگولیشن بل منظور ہوتا ہے, جس میں ایک جینوئن ایشو کو کافی متنازع انداز میں حل کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, جب یہ بل پھر 15 جون کو سینٹ تک پہنچا تو وہاں پر کافی شور مچا, پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید ہوئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہم اس بل کو حمایت نہیں کریں گے, اور اب یہ بل کمیٹی کو واپس کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ اب ڈیپ فریز میں ہے. یقیناً یہ کسی تبدیلی کے بعد کسی اور شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. اور پھر کچھ دن قبل پنجاب اسمبلی میں بھی کافی ہنگامہ ہوا جب ایک بل پیش کیا گیا جس سے اگر آپ مقابلہ کریں ٹیلکو بلز کا تو یہ بل کئی گنا زیادہ متنازع ثابت ہوا تھا. یہ تھا کنٹرول آف ہیبیچول اوفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026, اور یہ متنازع کیوں ہے اس پر بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن پہلے سن لیں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران جب یہ بات ان کے نوٹس پر آئی, اور کیسی یہ بھی ایک بڑی مزیدار کہانی ہے, جب یہ بات ان کے نوٹس پر آئی تو ان کا کیا کہنا تھا. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ بل کی کس طرح پاس ہوا ہے کمیٹی سے. پیس پارٹی اس کو اپوز کرے گی. ہم فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون سازی ہوگی اس کو ہم بھرپور طریقے سے اپوز کریں گے, اور یہ بل جو ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف. ہم عدالت بھی جائیں گے, ہم اس کو فلور پہ پہلے روکنے کی کوشش کریں گے, اپوز کریں گے, اس کے بعد عدالت جانے ہم بھی جائیں گے اور بھی لوگ جائیں گے. اچھا, کم و بیش سب کا یہی ہی کہنا تھا. جیسے پریشر بڑھا تو پھر میڈیا نے کھوج لگائی اور پتہ لگا کہ اس بل کو پیش کیا تھا خالد محمود رانجھا صاحب نے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں منڈی بہاؤدین سے, اور ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج بھی ہیں. تو میڈیا نے ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے بل پیش کیا ہے اور کیا آپ نے اس کو پڑھا ہے, تو بڑے مزیدار جواب ہے. اوکے, فیئر انف. مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے تفصیلی یہ بل پڑھا ہوگا, کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ ایسے ایک بل آ جائے کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. مطلب میں نے اگر کوئی چیز لکھی ہے ہاں تو ہو سکتا ہے میں نے پڑھی بھی ہو سکتا ہے, انلیس کہ آپ نے اے آئی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں, لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. بہرحال یہ تو اپنی جگہ, انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, باقیوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, یہ اس بات کو ابھی سائڈ پر رکھیں. ایک بات کلیئر ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان, اور ایک بہت کوالیفائڈ اور ایک بہت میرا خیال ہے کہ سلجھے ہوئے انسان ہیں, انہوں نے اس بل کو نہ پڑھنے کی تو دور کی بات, ان کو اس بل کے پیش ہونے کے بارے میں اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی. آپ میری بات نہ مانیں, آپ ان کی زبانی سن لیں. میڈیا رپورٹ جو آپ نے مجھے بھیجی ہے, میں اس میڈیا رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس لا کے اعتبار سے میں لا دیکھوں گا تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ مس رپورٹ نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ 1871 کے دور کا قانون بحال کیا جائے. علی بلی صاحب میری طرف اٹینڈ کیا کرے. یہ لا پیش ہو چکا ہے ہاؤس میں, تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے. نہیں, جب یہ ہاؤس میں لے ہوتے ہیں تو isn't the speaker to be informed for the law? سر ایک سیکنڈ پلیز. نہیں, but has the speaker to be brought into loop on files? I don't know it. I take a very serious objection to this. جی اچھا, اصول یہ ہے کہ جب کوئی بل پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں, تو اسپیکر کو کم از کم بتانا پڑتا ہے. کہ چھوٹی سی بات ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کی اسمبلی میں جس کے آپ اسپیکر ہیں یہ بل پیش ہو رہا ہے, اور پھر تاکہ اسپیکر صاحب کو ایک موقع ملے کہ وہ بھی ذرا دیکھ لیں نا, کیونکہ انڈوکھے اور دستخط کرنے سے پہلے اصولاً کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ بل پڑھ لیں, اور ہو سکتا ہے تو پڑھنے کے بعد سمجھ لیں تاکہ آپ انفارمڈ چوائس کے ساتھ ووٹ کریں. ایسا ظاہر ہے یہاں پر نہیں ہوا. بہرحال پچھلے روز یعنی اتوار کے روز اس پر ووٹنگ ہونی تھی, لیکن اتنا شور مچا کہ اب وہ ووٹنگ نہیں ہو رہی, اور بل کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیا. سنیں. اس طرح ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ابھی اس سیشن میں تو ہم نے اس کو ابھی کرنا نہیں ہے پیسیجز کا, ٹھیک, تو یہ نیکسٹ ہمارا سیشن جو ہے وہ موسٹ پرابلی اگست میں آنا ہے, کیونکہ ہمارا جو پارلیمانی کیلنڈر ہے اس میں جولائی میں ہم نے, کیونکہ تمام ممبرز کی طرف سے ہوتا ہے
کہ جی جولائی کا مہینہ اتنا سخت، جون میں بجٹ سیشن پہ یہ 15-20 دن، کیونکہ بہت سب لوگ بیچ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ نہ بلائیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کوئی ریکوزیشن نہ دیں، آپ بھی نہ دیں، بہت سیشن ہو گئے ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پارلیمنٹ اور اس سیشن میں اور کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، میری بڑی درگت بنی ہے. جی تو ملک صاحب کافی یہاں پر اس میں انٹرسٹنگ بات یہ وہ کہہ رہا ہے بجٹ میں بہت مصروف تھے. بڑے مصروف. بجٹ پڑھتے ہیں جی یہ ایک اور اس پر ایک مزید پروگرام ہمیں کرنا ہوگا. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ بجٹ میں مصروف تھے، جس بات کا ابھی پتہ لگا ہے اس وقت پہلے نہیں پتا تھا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی. اچھا ابھی کی ہیڈ لائن یہی ہے کہ جی اب یہ اگست تک معاملہ ٹل گیا، آپ لوگ اتنی ٹینشن نہ لیں اس وقت. لیکن اس ہیڈ لائن کے پیچھے جو خبر ہے، وہ جو کہانی ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے کب؟ 8 جون کو. اس کا مطلب ہے کہ 18 دنوں تک نہ حکومت نہ اپوزیشن، اور اسپیکر صاحب تو بالکل ہی نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بل میں کیا ہے، اور یہ بل پیش ہوا ہے، اس پر بات چیت بھی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. پتہ کب لگتا ہے؟ جون 26 کو پتہ لگتا ہے، جب ایڈوکیٹ علی جاوید داروگر صاحب ڈان اخبار میں یا ڈان ویب سائٹ پر کم از کم اس کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد ہی یہ سارا یہ ہوتا ہے جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے ہے. اس بات سے مجھے ذاتی طور پر خوشی ہو رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ بل رک گیا ہے، یہ تو ایک مطلب دوبارہ بھی آ جائے گا. خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی آرٹیکلز پڑھتے ہیں. کیوں وہ سر؟ ہاں کم از کم اخباری آرٹیکلز پڑھتے ہیں، بھلے قانون کے پڑھے نہ پڑھے. قانون کے پڑھے یا نہ پڑھے. ویری گڈ یار. تو جو اچھا یہ وہی میڈیا رپورٹ ہے سوری جس کے بارے میں ابھی پنجاب اسپیکر اس کا مطلب جمہوریت کو اب پارلیمنٹ سے بھی بچانا پڑے گا. یا لگ کچھ ہو ہی رہا ہے. یہ ان چیزوں کو بھی ہم کھولتے ہیں، لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس بل میں مسئلہ کیا تھا. مطلب ہم بل کے بارے میں، اور یہ بل ہے کیا، اور یہ بل ہے کیا. تو جن ایڈوکیٹ صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، مطلب کہ فساد کی جڑ جو ہیں اس پورے ایشو میں، وہ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس شو پر. علی جاوید داروگر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسا بل ہے جس کو کسی کو اس کی ہوا ہی نہیں لگی تھی نا. اپوزیشن خاموش تھی، گورنمنٹ تو چلے گورنمنٹ ہے، میڈیا تک بھی یہ بات نہیں پہنچی تھی. آپ کو یہ بل کہاں ملا، اور پھر آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھنا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. جی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا، آج کل بجٹ سیشن چل رہا ہے، اور اس میں جو فائنانس بل ہے اس کے پاس ہونے کے لیے چل رہا ہے. تو میں پروونشل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ گیا تھا فائنانس بل کی ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے کہ جو پروونشل ٹیکسز ہیں اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اسٹیمپ ایکٹ جو ایک اور پروونشل سبجیکٹ ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو وہاں پہ جو یہ بل ہے یہ میری نظر سے گزرا، اور اس کا ٹائٹل آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کافی یونیک ہے. تو اس پہ کلک کر کے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو آنیسٹلی ود ان دی فرسٹ 2 منٹس اس کی نوعیت ایسی تھی کہ بہت خوفزدہ بل تھا. پھر میرے کوئی 1-2 جاننے والے ہیں اسمبلی میں، ان سے میں نے کنفرم کیا کہ یہ جو آپ کا آن لائن ریکارڈ ہے یہ تو یہ دکھا رہا ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ اور انہوں نے جب اس بات کی تصدیق کی تو پھر میرے خیال میں نے یہ پڑھا پہلی بار if I'm not wrong تھرسڈے رات یا فرائیڈے کو تھا، اور جو مجھے معلومات ملی اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنڈے کو پاس ہو جائے. تو اس میں بل کو دیکھنے کے بعد میں نارملی اتنا زیادہ نہیں لکھتا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایٹ لیسٹ آئی شوڈ ڈو مائی پارٹ. کیونکہ وہی جس طرح آپ نے ذکر کیا، میں نے جب ہیڈ لائنس دیکھی یا میں نے سرچ کیا کہ اس طرح کے بل کے بارے میں شیورلی کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو مجھے 1-2 آرٹیکل ملے جن کی بہت ہی عجیب سی ہیڈ لائن تھی کہ گنڈوں کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی قانون آ رہا ہے، اینڈ دیٹ واز ناٹ مائی ریڈنگ آف دس لا. تو تب میں نے ایک آرٹیکل لکھا جلدی میں کہ یہ پاس ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ پبلش ہو جائے. اور پھر جو ڈان پرزم کی ایڈیٹر ہیں ان کو آئی ریچڈ آؤٹ اینڈ شی واز ویری کائنڈ. انہوں نے پھر اس کو پڑھا اور پھر ایکسپیڈائٹ کر کے پبلش بھی کر دیا. And that is how this article came to be. اور بالکل جسے کہتے ہیں رائٹ ان ٹائم. اچھا اب جیسے آپ نے ذکر کیا یہ آرٹیکل ہے ہنڈوں کو قابو کرنا ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ہنڈوں کو بالکل قابو کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار یہاں پر اس بل میں پیش کیا گیا ہے کہ گنڈا کون ہے اور اس کو کس طریقے سے قابو کرنا چاہیے، وہ آپ کی نظر میں متنازع کیا ہے؟ اگر آپ ہمیں ذرا موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیں کہ واٹ ٹو یو از ڈینجرس ان دس بل.
دیکھیں غنڈوں کو اس بل کے علاوہ بھی قابو کرنے کے لیے کوئی 7100 قوانین ہیں جس میں جو بھی ایسی کانڈکٹ ہوتی ہے جو کہ آپ سمجھیں آبجیکشنیبل ہے، جس میں چوری، ڈکیتی، ایوری تھنگ انڈر دا سن پاکستان میں پہلے سے کرمنلائزڈ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ غنڈوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ہرگز غلط بات کرنا ہے کہ پہلے سے قوانین نہیں ہیں. جو قانون ہے یہ کسی ایسی چیز کو جرم نہیں بنا رہا پر سے، اور اس میں جو کچھ ڈیلیکیٹ جرم ہیں ان پہ ہم بعد میں آئیں گے، جو پہلے سے ہمارے قوانین میں جرم نہیں ہے. جو قانون یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو سزا کا نظام ہے اس کو یہ اٹ از امپاورنگ دا بیوروکریٹس، جن میں ڈی سیز، ڈسٹرکٹ کمشنرز کے جو انڈر کمیٹیز ہیں جس میں ڈی سیز اور پولیس کے لوگ ہوں گے بیسکلی، ان کے پاس یہ اب طاقت آ گئی ہے کہ وہ آپ کو پریٹی مچ سزا دے سکتے ہیں ایسی کانڈکٹ کے لیے جو ان کے خیال میں متنازع ہے. یہ بیسک چیز ہے. اس سے پہلے جو قانون ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں جرم ہیں. اس میں آپ جج کے پاس جاتے ہیں، پروسیکیوٹر ہوتا ہے، وہ آپ پروف کرتا ہے آپ نے یہ چیزیں کی ہیں. وہ اپیرنٹلی ایک بہت بڑا ہرڈل تھا جسٹس کے لیے. انہوں نے اس بل میں وہ نکال دیا ہے. اب انہوں نے بیوروکریٹس کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ بھی آپ کو سزا دے سکتے، مطلب فاسٹ ٹریک کر دیا نا ایک طرح سے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا داروگر صاحب کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اسی شکل میں تو جوڈیشری کو ایک طرح سے انتظامیہ نے ریپلیس کر دیا ہے؟ اب وہی فیصلہ کریں گے کہ وسعت اللہ خان غنڈہ ہے اور اس غنڈے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ بھی اس میں شاید ہے کہ یہ جو کمیٹی بنے گی، انٹیلیجنس کمیٹی بنے گی، وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کو ضبط کر سکتے ہیں، آپ کے آن لائن پریزنس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. آپ کا فون تو ظاہر ہے کانفسکیٹ کریں گے اور آپ کی الیکٹرانک سرویلنس بھی کر سکتے ہیں شاید اینکل بریسلیٹ سے. اچھا، اب یہ سارے میجرز کہیں نہ کہیں استعمال کیے بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک انٹیلیجنس پینل، مطلب کہ ڈی سی، اے سی، ایس ایچ او شاید وہ فیصلہ کریں گے کہ یار یہ بندہ کرمنل ہے یا نہیں ہے اور کیا اس کو سزا سنانی ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل. اس قانون کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک پیرلل ٹریک بنا دیں. جو پولیس ہے اگر انہوں نے کسی کو اس طرح پکڑا تو وہ اس کو آبویسلی عدالت کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں، چلان کر کے اس کی ٹرائل بھی کر سکتے ہیں، یا یہ اس فورم کے پاس لے جائیں جہاں پہ آبویسلی پھر پروسیکیوشن ایویڈنس کی ایسے ضرورت نہیں پڑے گی. ایک انکوائری رپورٹ ہوگی اور اس کی بیسس پہ آپ نے جتنی بھی سینکشنز کا ذکر کیا ہے جس میں فریزنگ آف بینک اکاؤنٹ شامل ہے، آپ کی اموویبل پراپرٹی سیز ہو سکتی ہے 15 دن کے لیے. سیز ہونے کے 15 دن کے بعد میجسٹریٹ کے پاس انہوں نے جانا ہے اس کو ایک طرح سے ریٹیفائی کرنے کے لیے. آپ کے سی این آئی سیز کینسل ہو سکتے ہیں. اور اس میں تعجب کی یہی بات ہے کہ آپ کے بینک، اگر آپ نے لیٹ سپوز کچھ کیا بھی ہے، یہ تو فوجداری کے قانون میں بھی نہیں ہے کہ سمپلی بیکاز آپ نے کوئی ایک چیز کی ہے آپ کے سارے بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے، آپ کی اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ ضبط ہو جائے گی. مطلب اس میں کانسیپٹ آف پروپورشنالٹی ہوتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو جرم ہے اس کا جو ہرجانہ ہے یا اس کی کانسیکوینس میں جو نقصان ہوا ہے وہ آپ نے کرمنل سائٹ کے علاوہ سول سائٹ پہ بھرنا ہوگا. لیکن اس میں کانسیپٹ آف پروپورشنالٹی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لنک تو دکھانا ہے کہ آپ نے اگر لیٹ سے کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے کسی کو یا ریاست کو 4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، آپ اس سے 6 لاکھ وصول کر لیں. لیکن ایز اے میٹر آف رائٹ اس کے جو بھی اثاثے ہیں وہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ سیز کر سکتے ہیں. اس کی اٹس کمپلیٹلی ڈسپروپورشنیٹ، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے. اسی طرح یہ جو کینسلیشن آف سی این آئی سیز ہے، یہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک فیشن میں آتی ہے، فیشن کی دنیا میں تو کچھ ایسی سینکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں بھی فیشن میں آ جاتی ہیں. اب کینسلیشن آف سی این آئی سی کی پرپس کیا ہے؟ اگر اس نے جرم بھی کیا ہے اس کی سی این آئی سی کینسل کر کے آپ کیا اچیو کر رہے ہیں؟ مطلب اگر آپ سی این آئی سی کینسل کر دیں تو آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو تو وہ بینک کو جیسے ہی پتا چلے گا آپ کا سی این آئی سی کینسل ہو گیا ہے وہ فریز ہو جائے گا. لیکن اس کا نیکسس کیا ہے کہ آپ جیل میں ہیں لیکن cancellation of CNIC, what purpose does it serve? مطلب وہ بیسیکلی آپ کی ایک طرح سے آپ کی سٹیزن شپ کو ہی ریموو کر رہے ہیں، آپ کو اپارتھائڈ میں ڈال رہے ہیں. میں ایک سینیریو آپ کو دیتا ہوں اس بل کی روشنی میں کہ پہلے بریک لے لیتے ہیں پھر میں سینیریو دیتا ہوں.